اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں عبدالصمد چشتی نظامی آپ کے سامنے پھر پیش ہوں. آج کا موضوع تصوف اور معرفت کو لے کر ہے. تصوف کیا ہے؟ اصل میں تصوف علم لدنہ کو بھی کہتے ہیں، اور قلب کی دل کی صفائی کو بھی تصوف کہتے ہیں. تو تصوف اور معرفت اور شریعت اور حقیقت کی حقیقت کیا ہے، آج اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. اور آپ سنیے حضرت شاہ عبدالرؤف خان چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ، میرے پیر و مرشد رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی. آئیے سنتے ہیں. اب سنو، میں نے یہ پہلی کیسٹ میں تصوف، شریعت اور حقیقت کے بارے میں کوئی نمبر نہیں بتایا، لیکن اسے دوسرا نمبر سمجھو. اس میں اب یہ بتاؤں گا کہ شریعت کی مطلب ان کی حقیقت کیا ہے. حقیقت کہتے ہیں نتیجے کو. شریعت کا نتیجہ کیا ہے، تصوف کا نتیجہ کیا ہے، اور شریعت کا نتیجہ کیا ہے، اور حقیقت کی حقیقت کیا ہے. تو سنو. نمبر 1، تصوف. دراصل میں یہ علم لدنہ ہے. علم لدنہ اسے کہتے ہیں جو مادر ذات ماں کے پیٹ سے اللہ کے ہاں سے ہی لے کر آیا ہو. جیسے ہمارے محمد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یہ علم ماں کے پیٹ سے لائے تھے، علم لدنہ. اور خواجہ خضر یہ علم ماں کے پیٹ سے ہی لائے تھے، علم لدنہ. مگر اس کا ایک طریقہ اور بھی رکھا ہے. اگر کوئی آدمی کسب کرتا ہے تو بھی علم لدنہ حاصل ہو جاتا ہے. اس طریقے کا نام تصوف ہے. یہ اپنے من جملہ صوفیوں نے ایک نام دیا ہے، تصوف. جی تصوف کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے برے کاموں سے توبہ کرائی جاتی ہے، اس کے بعد میں تزکیہ نفس کرایا جاتا ہے، اس کے بعد میں ذکر بتائے جاتے ہیں، پھر شغل بتائے جاتے ہیں. شغل دیکھنا کو کہتے ہیں، ذکر یاد کرنا کو کہتے ہیں. جی. اور شغلوں کے طریقے سے آدمی اس حقیقت کی منزل تک پہنچ جاتا ہے. خود کی اور خدا کی اسے پہچان ہو جاتی ہے. یہ تھا طریقہ سلوک، یعنی اس علم کو حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے اسے کہتے ہیں سلوک طریقت. اب اس میں سلسلہ چشتیہ میں 14 سلوک ہیں، میں پیچھے ذکر کر چکا ہوں. اور اگر کسی کی فرمائش ہوگی تو وہ میرے فون نمبر پہ مجھ سے معلوم کرتا ہے، مگر کرے اسی فون پہ جس میں بھر رہا ہوں. تو حقیقت کہتے ہیں نتیجے کو، یعنی ذکر شغل کر کے محنت ریاضہ مجاہدہ مشاہدہ کر کے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کو اور اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، واصل بھاق ہو جاتا ہے. اس سلوک کا نام ہے رجوع اللہ، یعنی رجوع اللہ. یہ ہے سلوک طریقت. آپ سنیے، اس کا نتیجہ بتا دیا، یعنی وہ آدمی واصل بحق ہو جاتا ہے. اچھا، اب سنیے شریعت. شریعت کا نتیجہ یہ ہے جب وہ آدمی نیک کام کرتا ہے قرآن اور حدیثوں کے نظریے سے اور سچی توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے لیے جو کچھ لکھا ہوا ہے
اس کے بدلے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس انسان کے لیے لکھا، اگر یہ توبہ کرتا ہے تو اس کا سب میٹ دیا جاتا ہے اور نئے سرے سے اس کی دعاؤں کے ذریعے اس کی زندگی بدل دی جاتی ہے۔ یہ ہے بے شک، شریعت، یعنی توبہ اللہ کر کے نیک کام کرنا، برے کام چھوڑنا، اللہ کا یقین کرنا، رسول کا یقین کرنا، آسمانی کتابوں کا یقین کرنا، نبی رسول رشی منی کا یقین کرنا، اور ساتھ میں یہ بھی یقین رکھنا کہ برائی بھلائی سب اسی طرف سے ہے، بے اور شک، پھر یقین کرنا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی پانی ہے، اس زندگی کا نام آخرت ہے، یعنی امر لوگ۔ نتیجہ یہ ہے جو آدمی اس میں فیل ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ ہے دوزخ میں جانا آخرت میں، اور دنیا میں اس کا نتیجہ ہے وہ آدمی سب کی نظر میں گر جاتا ہے اور جی، برے کاموں کی وجہ سے وہ بدنام ہو جاتا ہے۔ اب سنیے حقیقت کی حقیقت کیا ہے۔ ارے بھائی، حقیقت کی حقیقت وہ ذات باری تعالیٰ ہے جس کی پوری کائنات ہے، بے شک، اور حقیقت کی بھی یہی حقیقت ہے۔ حقیقت کی بھی یہ حقیقت ہے کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ بے شک، تھا نہ ہوگا۔ جی، باقی جو کچھ بھی ہے وہ ارادہ الہی ہے، بے شک، وہ میں جانتا بھی نہیں ہوں، میرے بابا نے بتایا بھی نہیں ہے کہ حقیقت کی کیا حقیقت ہے۔ اس لیے اگر کوئی مجھ سے ملے گا تو اس کے ملنے کے بعد نظر ثانی کر سکتا ہوں، لیکن حقیقت کی حقیقت ایک راز ہے۔ یعنی جی، حقیقت کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کی حقیقت ایک راز ہے، اور وہ راز ہی کیا جو کھل گیا، یعنی وہ راز ہی کیا وہ کھل گیا۔ ایک شعر ہے جگر صاحب کا، مجھے کام ارشاد، کیا تھا سجود سے، مجھے مطلب کیا تھا رکوع سے، تیرا شوق دید کشا کشا مجھے کھینچ لایا نماز میں۔ میں سراپا مخزن راز ہوں، رہا ہوں مدت اور راز میں۔ میں سراپا مخزن راز ہوں، رہا ہوں مدت اور راز میں۔ اقبال صاحب نے کہا ہے، اے حقیقت منتظر نظر آ مجاز لباس میں۔ لباس، اے حقیقت منتظر نظر آ لباس نظر لباس مجاز میں۔ مجاز میں، اب یہ میں نے شعر بتا دیے اور تمہیں تینوں باتوں کی حقیقت بتا دی۔ سب کی خدمت میں میرا سلام۔ میرے قبلہ والد جو خلیفہ اعظم ہیں سلسلہ چشتیہ کے، ان سے جو کچھ میں نے سیکھا، میں سبھی لوگوں کو، پوری دنیا والوں کو اس میں سازی کرنا چاہتا ہوں۔ اب جی، یہ اللہ کی مرضی، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، مجھے اس کے لیے نام کی ضرورت نہیں ہے، بے شک، کیونکہ جن لوگوں نے نام پیدا کرتے ہیں ان کا ساری نیکی برباد ہو جاتی ہیں، جی، اور ارشاد باری ہوگا کہ ہم نے تو اس کا اجر دے دیا، لوگ تجھے کہنے لگے تو بہت بڑا عالم تھا۔ بھائی میں تو اتنا ناقص علم والا ہوں کہ مجھ سے زیادہ تو عقل ایک 6 مہینے کا بچہ رکھتا ہے، جو میرا خود کا تجربہ ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جو کچھ میں تمہیں سنا رہا ہوں۔ سننے والوں کی خدمت میں میرا سلام قبول ہو، اور بھیا کوئی بات وعلیکم ناگوار ہو السلام، تو وہ مجھے معاف فرمائیں، یا میرے فون نمبر پہ میری اصلاح کریں۔ میں ناچیر عبدالرؤف عبدالغنی بن عبدالغنی، امرپور بارہ بستی، ضلع بلند شہر، اتر پردیش، بھارت۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام یہ ورحمۃ دوسرا حصہ ختم ہوا۔ اللہ وبرکاتہ۔ اگر ساتھ دیا اللہ نے میرا تو انشاءاللہ میں اس کا تیسرا حصہ بھی تمہیں سناؤں گا۔ تو آپ نے بابا حضور کی زبانی سنا کہ حقیقت کی حقیقت کیا ہے۔
اور یہ بھی سنا کہ خاکساری اور انکساری کس کو کہتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد حضرت شاہ عبدالرؤف خان چشتی نظامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے شاہ ہیں، اور آپ کی انکساری اور عاجزی دیکھیے۔ ہم ان کے خاک پا ہیں، جوتیوں کی خاک ہیں، تو ہمارا جب آپ کی تعلیم یہ ہے تو یہ ہم نام کے لیے نہیں، صرف یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچ جائے، بس ایک یہی خالص نیت ہے۔ اور اسی لیے بابا حضور نے یہ تعلیمات کا سلسلہ پوری دنیا میں کے لیے جو ہے پیش کیا، خدمت خلق کی نیت سے۔ اللہ کا شکر ہے، لاکھ لاکھ بے شمار اللہ کے نیک بندے اس سے فیض اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی فیض اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنیں، اور کچھ نہیں ہے دنیا میں، دنیا فانی ہونے والی چیز ہے، بس اللہ کی یاد میں جو سکون ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے سینوں کو اپنی یاد سے آباد رکھے، اور جب تک زندہ ہیں اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام اولیاء اکرام، اہل تصوف، صوفیاء اکرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی ہیں، اور یہی صراط مستقیم ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کوئی بولنے میں میرے کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے اس کے لیے معافی چاہتا ہوں، معافی کا طلبگار ہوں، اور آپ کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ اور جیسا کہ بابا حضور نے فرمایا کہ اصلاح کی ضرورت ہے، تو آپ حضرات اگر کوئی آپ کو کہیں یہ لگتا ہے کہ ہاں بھئی یہ بات ان کی یہاں پر ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، تو اصلاح کریں ہماری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔